پہلے جا کے ان کے چچا کے ساتھ چچا لاؤ، ان کی خالہ کے ویسا خالہ لاؤ، ان کی نانی کے ویسے نانی لاؤ، ان کے نانا کے ویسا نانا لاؤ۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اہل بیت اطہار کی محبت سرکار عمر فاروق سے سیکھو۔ اس لیے میں نے کہا اہل بیت کی محبت کے لیے ایمان فاروقی چاہیے۔ جس کا نہیں ایمان صدیقی ہوتا ہے، جس کا نہیں ایمان فاروقی ہوتا ہے، جس کا نہیں ایمان عثمانی ہوتا ہے، وہی امام حسن حسین کی محبت رکھتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عثمان غنی کی پہرے داری کون کرے؟ ہم یہ صحابہ کون ہے سب بتا رہا ہوں تمہاروں کو۔ حضرت عثمان غنی کا جب یہ اشرار امت، یہ سبائی پارٹی، یہ جو آج کل کے ہے ماتم کنا، یہ جب عثمان غنی کو گھیر لیے تھے تو امام عثمان غنی کے گھر کی حفاظت کون کر رہے تھے؟ امام حسن اور امام حسین کر رہے تھے۔ یہ ہے محبت صحابہ اور اہل بیت کی۔ اس لیے ہم اہل بیت پہ بھی قربان ہیں، صحابہ پہ بھی قربان ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت الجماعت ہیں۔ یہ عقیدہ سکھانا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو صحابہ سے بھی محبت کرنا پڑے گا۔ اس لیے سرکار بولے میری اہل بیت سے محبت سکھاؤ بچوں کو۔ تمہارے بچوں کو تو یہ معلوم نہ وہ معلوم، ہاں آگے باؤ کچھ بولے سینیٹر لگاؤ بے، ہم نے تو مر جائیں گے تم بول کے باؤ بولے ہاں لگا لے رہے۔ بچے باؤ کو سکھا رہے، بابا بچوں کو سکھانا، یہاں دور ایسا چل رہا۔ یہ میاں چھوڑو یہ سب، امام حسین کی غلامی میں آ جاؤ تو دین کیا ہے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ضروری قرار دیا ہے۔ سرکار نے دعا کی ہے اللہ جو حسنین کریمین سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے محبت رکھے تو ان کو اپنا محبوب بنا دے۔ تو آپ لوگاں بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ یہ ثبوت دے رہے ہیں یہاں جلسے میں بیٹھ کے کہ اللہ بھی ہم کو محبوب بنائے گا۔ اور میرا وجدان میرا ایمان کہتا ہے اگر آپ عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح سنی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ادھر آ کے ہمارے کو جی سامنے آ کے جی، ادھر جا کے شجاع صاحب وہ سخت تقریر کرتے، شجاع صاحب ایسے سمجھ لینا منافق ہے۔ جو منافق ہوگا ہماری مخالفت کرے گا۔ ہم ڈنگے کی چوٹ پہ بولنے والے، پکڑ لینا تو ابھی اٹھ کے پکڑو ہمارے کو، عثمان بھائی کو پکڑو، ہاں پکڑو، ہمت ہے، علم ہے تو علم ہے، آؤ پڑھے کوئی کتابیں، جانتے علماء کے نام، جانتے غریب نواز کون ہے، جانتے غوث اعظم کون ہے، جانتے، آؤ بات کرو، امام حسن کون ہے جانتے، امام حسین کون ہے جانتے، آؤ بات کرو، کتابیں لاؤ، تمہاری کتابیں کھول کے بتاؤں گا۔ تم کو ابھی دین نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، لوگوں کو غلط باتیں بتاتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ہم 38 سال سے شہر میں شہر کے اطراف یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت کی حق جماعت ہے، جو صحابہ کو بھی چاہتی ہے، اہل بیت کو بھی چاہتی ہے، رسول اللہ پہ قربان ہوتی ہے، قرآن کو سینے سے لگاتی ہے، نمازوں کی بھی پابند ہے، نیاز بھی کرتی ہے، درگاہ کو بھی جاتی ہے، یا رسول اللہ بھی کہتی ہے، جھنڈے بھی اٹھاتی ہے، یا غوث بھی کہتی ہے، کنڈے بھی کہتی ہے، امام جعفر صادق، اس میں صدقے بھی ہوتی ہے۔ کون ہے امام جعفر صادق؟ تم کیا کرے؟ حضور بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے مسجد خلفاء راشدین کی فاتحہ مقرر کر دی، تم تو پورا مٹا دیا۔ کہاں ہے؟ بیان کر رہے ہماری طرح، ایک مسجد میں بھی نہیں ہو رہا، نام کی سنی مسجد ہے، کمیٹی بولے تو ڈوکلوں کی ہے، وہاں جلسہ کرنے کے تو پرمیشن نہیں کہتے، ہمارے گھر 100 باتیں۔ اللہ کیا بولا؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میں قرآن پاک پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، سورہ حشر پڑھ لو 28ویں پارے میں، دوزخی اور جنتی ایک نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ خدا کے فرمان کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اب مجھے بولو، باطل فرقے دوزخی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا 73 فرقوں میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جماعت جنتی ہوگی۔
اور وہ جنتی کی نشانی وہ ہے، وہ صدیق اکبر کو بھی مانتی ہے، علی کو بھی مانتی ہے، امام حسین کو بھی مانتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانتی ہے، غوث اعظم کو بھی مانتی ہے، غریب نواز کو بھی مانتی ہے۔ اب آپ بولیے میرے کو، یہاں جتنے سننے والے بولیے، آپ اللہ کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ رسول اللہ کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، انہوں برابر کریں، ہم سب ملیں گے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے۔ کلمہ پڑھنے والا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، نماز پڑھنے والا بھی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو، ایماندار ہو، روزے رہنے والا بھی ضروری نہیں ہے مومن ہو، قرآن پڑھنے والا بھی ضروری نہیں ہے مومن ہو، حافظ قرآن بھی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو، مفتی بھی ضروری نہیں ہے مومن ہو، عالم بھی ضروری نہیں مومن ہو، مرشد بھی ضروری نہیں مومن ہو، ایڈوکیٹ بھی ضروری نہیں مومن ہو، وکیل بھی ضروری نہیں مومن ہو، ڈاکٹر بھی ضروری نہیں مومن ہو، انجینئر بھی ضروری نہیں مومن ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اولیاء کی عقیدت رکھتا ہے۔ اس پیمانے میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اب انہوں برابر کرنے کو چلے، کچھ بھی رہو، آپ شراب پیو مگر ہمارے ساتھ رہو، ہاں، مگر امام حسین بولے ہم نہیں، یزید کے گھٹنے ٹکا دیں گے مگر شراب کو حلال نہیں کریں گے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے کربلا کی دھرتی سے۔ امام کا خون سستا نہیں تھا، امام کا خون رسول اللہ کا خون تھا۔ کربلا میں یوں نہیں بہ گیا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ داڑیاں چھوڑ دیں، آپ جو ہے نا مسجدوں کو ویران کرتے رہے، آپ خدا اور رسول کے بھروسوں کو ٹھیس پہنچاتے رہے، آپ اولیاء اللہ کے شان میں گستاخیاں کریں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں، رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مار رہا، جو عاشق رسول کو دہشت گرد بولے، ٹوپی پہن کے دھوکہ دیے، ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں جو رسول اللہ کے گستاخوں کو قتل کرتا ہے، ہم اس کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ گستاخوں کا جواب دینا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کتنی بھی لمبی داڑھی رکھ لو، کتنے بڑے جبے خبے میں آئے، ہم پہچانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فاروقی ایمان ہے، ہمارے پاس علی کا ایمان ہے، ہمارے پاس امام حسین کا ایمان ہے۔ امام حسین کربلا میں کافروں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، مشرکوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہودیوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، عیسائیوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، مجوسیوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا، ادھر بھی قرآن تھی، ادھر بھی قرآن تھی، مگر امام حسین سے لڑے تو پتہ چل گیا قرآن کس کے پاس صحیح ہے، پتہ چل گیا نماز کس کی سچی ہے، پتہ چل گیا کون جو ہے قرآن کا سمجھنے والا سچا ہے، پتہ چل گیا کس کا روزہ صحیح ہے، پتہ چل گیا کلمہ کس کا صحیح ہے۔ اب آپ بتائیے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، صحیح کلمہ کس کا ہے؟ امام حسین کا ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دوزخی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ لیڈر کا نعرہ غلط ہے کہ نہیں ہے کہ ہم سب کو لے کے چلیں گے؟ ہم سب کو لے کے نہیں چلتے، حسین کے ماننے والوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ امام حسین کے غداروں کے ساتھ بھی رہو، ہم سے نہیں ہو سکتا، غوث اعظم کے غداروں سے رہو، ہم سے نہیں ہو سکتا، درگاہوں کو شرک کا اڈا کہنے والے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ تم ہیں دنیا کے کتے، تم دنیا کے کتے ہیں، ہم امام حسین کے در کے کتے ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے ہمارے میں اور تمہارے میں۔ آ جاؤ غلامی میں امام علی مقام حسین علیہ السلام کی، اس لیے سمجھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ ابھی باقر صاحب اشارہ کر رہے تھے نا، ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے،
اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا روزے داروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا تہجد گزاروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا میں حافظ قرآن کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا میں عالموں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا مفتیوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا ڈاکٹر کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا ایڈوکیٹروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا انجینئروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا منصبداروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب ادھر یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، اب بولو اللہ کدھر ہے؟ ادھر جبر ہے، ادھر صبر ہے۔ یزیدیوں کے پاس جور و جبر ہے، حسین کے پاس تسلیم اور رضا صبر ہے، تو اللہ صبر کرنے کے والے کو ساتھ ہے، اللہ امام حسین کے ساتھ ہے، امام حسین کے غلاموں کے ساتھ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا سنیے، ایمان کے دل سے سنیے، ایمان کے کانوں سے سنیے۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ پکڑ سکتے ہیں میرے کو، میں یہیں نہیں پھرنے والا ہوں، میں ایک موٹروں میں بیٹھ کے نہیں پھرتا، سمجھے آپ؟ چھپ کے نہیں پھرتا، لوگوں سے ڈر کے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو کرتے کہ انہوں کیا کرتے ہیں کہ چار لوگوں کے ساتھ تفنجے لے کے وہ کر کے یوں چھپ چھپ کے، ہم چھپتے نہیں، ہمارے چھپانے والے کملی والے آقا ہے۔ علمی بات کرو، علمی بات، حقیقت تک پہنچو، کیونکہ حقیقت امام حسین کے پاس ہے، تو میں وہ حقیقت آپ پہ ظاہر کر رہا ہوں۔ اس لیے سرکار نے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور سرکار نے کہا، کیا کہا؟ جو ان سے محبت رکھے، یعنی امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے جو محبت رکھے، اور ان کے ماں باپ سے، ماں کون ہے؟ سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، باپ کون ہے؟ مولا کائنات سیدنا علی مطلع شیر خدا علیہ السلام، جو ان سے محبت رکھے، امام حسن حسین سے، جو حضرت سیدہ سے محبت رکھے، حضرت مولا سے محبت رکھے، کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں رہے گا، میرے درجے میں رہے گا۔ لوگ بولیں گے کہ نبی کے درجے میں کیسا رہ سکتا ہے؟ نبی مالک کی حیثیت سے رہیں گے، ہم غلام کی حیثیت سے رہیں گے۔ درجہ نبی کا ہے، نبی کے قیامت میں، اگر آپ قیامت میں نبی کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو آج پکوڑوں کی صحبت سے دور رہیے، وہابیوں کی صحبت سے دور رہیے، رافضیوں کی صحبت سے دور رہیے، تفضیلیوں کی صحبت سے دور رہیے، اور بدعقیداؤں کی صحبت سے دور رہیے، عاشقوں کی صحبت اختیار کیجیے، سرکار کے گستاخوں سے بچیے، پہچانیے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، یہ گٹکے، شراب، سگریٹ، زردے چھوڑو، مسجد کو آؤ، شربت امام حسین پیو، کھیر پوریاں، کھیر پیو، امام حسین کی فاتحہ دلاؤ۔ نوجوانوں، ایک قتل غارت گیری مت کرو، تمہارا چاقو اپنے بھائی کو مارنے کے لیے نہیں ہے، تمہارا چاقو اسلام کے دشمن کے لیے ہے۔ کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ، تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے۔ یہ ہمت پیدا کرو، آپ کو بزدل بنا دیا گیا، یہ بولے تو ایسا ہوگا۔ یہ ہندوستان میں خواجہ اکیلے آئے تھے، اب تو تم اربوں کی تعداد میں ہیں، تو کیا ڈر کے چلے گئے پھرتی ہوئی راستے؟ بولو، تو وہ ہے کیونکہ وہ امام حسین کے بیٹے تھے، وہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ امام حسین 22,000 لشکر سے نہیں ڈرے، آپ کو نہیں ہمت ہی نہیں ہے، پی پو پا پا، یہ کرے تو کیا ہوتا کہ، وہ کرے تو کیا ہوتا کہ۔ ارے اسلام پر ڈٹ جاؤ، اسلام کے اصولوں کو اختیار کر لو، ڈرو مت، تم کو خواجہ کی بھی مدد آئے گی، امام حسین کی بھی مدد آئے گی۔ یہ ہمت پیدا کرو۔ اب ڈر ڈر کے کیا کر لیے؟ اگر میری زبان کھلیں گی نا، میں ایسے ایسے واقعات بیان کروں گا، آج کوئی بھی آپ کا ہمدرد نہیں ہے، آپ کے نام کا
آپ کے معاشرے کا استعمال کر کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بات، صحیح قیادت تو امام حسین کی ہے. ہم حسینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے قائد امام حسین ہیں. ہم کسی قائد کو نہیں مانتے. ہمارے قائد کون ہیں؟ ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد امام حسین ہمارے قائد ہے. انہوں نے بتایا کربلا کی مصیبتوں میں نماز پڑھو، تو ہم بھی نماز پڑھیں گے. انہوں نے بتایا شراب حرام ہے، ہم شراب کو چھوڑ دیں گے، سود کو چھوڑ دیں گے، جوے کو چھوڑ دیں گے، گٹکے کو چھوڑ دیں گے اور چرس کو چھوڑ دیں گے. ہم آ جائیں گے امام حسین کی غلامی میں، ان کے نانا کا کلمہ پڑھیں گے، مسجدیں آباد کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں گے. بھائی میں غلط ہے نہیں بولا آپ کو؟ یہ بات بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی آپ بیدار ہو جاؤ، دوغلا پنا مت کرو. یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. آپ کو لوگ دوزخی بنا رہے ہیں. میں آپ کو امام حسین کا ذکر کر کے جنت کی طرف بتا رہا ہوں، کیونکہ امام حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. وہ چاہیں گے تو اپنے غلام کو جنت عطا فرما. ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ارے ان کے غلاموں کے غلام اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ جنت ملے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو امام حسین ہے. جہاں غریب نواز بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین میرے آقا ہے، غوث اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین میرے آقا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ حسین میرے آقا ہے، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ حسین میرے آقا ہے، حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ حسین میرے آقا ہے، حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ حسین میرے آقا ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، امام حسن کہہ رہے ہیں حسین میرا بھائی ہے، سیدہ کہہ رہے ہیں حسین میرا بیٹا ہے. تو رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ رسول پاک کہہ رہے ہیں حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین. اس لیے امام حسین کے دامن کو تھامو، نمازوں کی پابندی کرو، گھروں میں قرآن پڑھو، کل روزہ رہو. یہ شب عاشورہ سرکار امام حسین نے کیا کیا؟ چراغوں کو گل کر دیا. حسین لوگوں کو جمع کرنے والے نہیں تھے. چراغوں کو گل کر کے کہا یہ یزیدی کل لڑیں گے، میں شہید ہو جاؤں گا. یزیدیوں کو دشمنی مجھ سے تم سے نہیں ہے. اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑو، نکل جاؤ. کوئی بھی پھر کے مجمع جمع کرتا. امام حسین 72 لوگ ان کو بڑھا دے رہے. کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا عظمت ہے امام حسین کی. لیکن کوئی بھی نہیں گیا کیونکہ ان کے سچے غلام تھے. انہوں نے کہا حسین آپ کو چھوڑ کر رسول اللہ کو کیا چہرہ بتائیں گے؟ اگر اللہ ہم کو 1000 جانیں بھی دے گا، ہر جان آپ پہ قربان کر دیں گے، لیکن آپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے حضور پہلو نے فرمایا ہما شاہاں سے غلامان حسین. تمام شہنشاہ بادشاہ امام حسین کے غلام ہیں. قدسیاں حلقہ بگوشان حسین، اور تمام قدسیاں فرشتے امام حسین کے غلام ہیں. وہ شہنشاہ ہے. اس لیے غریب نواز نے فرمایا نا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ. ربائی پڑھتے پھر جا کے ان کے مخالفوں سے ملتے. ان کو فارسی بھی سمجھ میں نہیں آتا. حضور خواجہ غریب نواز کیا بولے ذرا میرے کو سمجھا دو، سمجھاؤ ذرا. نہیں آتا خالی رٹ لیے. رٹیفیکیشن کب تک چلے گا؟ حقیقت سمجھو. اس لیے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. حقیقت ابدی ہے. مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. آج انداز کوفی شامی بدل گئے ہیں. اس لیے میں آپ کو کھلے طور پر سمجھا رہا ہوں. لبرزم ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے. آپ لبرزم کو چھوڑو، امام حسین کے غلام بنو. نمازوں کی پابندی کرو، گھر میں قرآن خوانی کرو، درود شریف کی محفل منعقد کرو، نعت کی محفلیں رکھو، یا رسول اللہ کے نام رکھو، میلاد مناؤ،
یا غوث کے نعرے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ یا غوث کے اپنے گھروں میں، اور اپنے گھروں کو اسلامی گھر بناؤ۔ یہ جو معاملی باتوں پہ 3 طلاق کو 3 طلاق سمجھو، 3 طلاق کو 1 طلاق کر کے لوگ زنا کر رہے ہیں، اس سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، گانجے سے بچو، اور مسلمانوں کی ایک دوسرے کی حفاظت کرو، تو جب کہیں امام حسین کے سچے غلام بنیں گے۔ یہی پیغام ہے امام علی مقام کا، جو کربلا کی دھرتی سے امام نے دیا۔ تو خواجہ غریب نواز نے آ کے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست دست عزیز، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو حسین کو سمجھا نہیں، حسین وہ ہے جو لا الہ کی بنیاد ہے۔ اگر حسین کربلا میں نہیں آتے تو نہ کلمہ رہتا نہ نماز رہتی، تو کہاں رہتا تھا؟ یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اس لیے کل آپ روزہ رہیں گے، 10 محرم ہے، اور گھر میں فاتحہ دلائیں گے، نیاز کریں گے، اور کل آپ کو تو معلوم ہے کل صبح 10 بجے پہلے مرکزی اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں ہمارا مرکزی جلسہ ہوگا، جس میں میں انشاءاللہ مصائب اور واقعات کربلا کل بیان کروں گا۔ آج میں پیغام دے رہا تھا کربلا کی دھرتی سے، کیا پیغام تھا آپ کو سنا رہا تھا۔ کل آپ واقعات سنیے، اپنی آنکھوں سے اشک باری کیجئے، تاکہ یہ اشک دوزخ کو بچا سکے۔ کل آپ ضرور تشریف لائیے، صبح 10 بجے جمعہ کا دن ہے، صبح جلدی اٹھیے، روزہ رہیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھیے، اور امام حسین کا ذکر عبادت ہے، سننے کے لیے صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج تشریف لائیے۔ یہ عثمانیہ دواخانے کے پاس جامع مسجد افضل گنج ہے، نیا پل ہے عثمانیہ دواخانہ، اس کے بازو بڑی مسجد ہے جامع مسجد افضل گنج، وہاں پر آپ تشریف لائیے۔ صبح 10 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا، اور اس جلسے کی اہمیت یہ ہے، خصوصیت ایک ہے کہ اس جلسے میں دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے۔ دعائے عاشورہ کے تعلق سے امام حسین کے لخت جگر صاحبزادے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، امام زین العابدین، جس کی آنکھوں کے سامنے مدینے سے لے کے کربلا، اور کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام کے پورے واقعات تھے، پورا منظر امام زین العابدین۔ کل سناؤں گا میں کیا منظر دیکھا امام زین العابدین پہ۔ شرم کرنی چاہیے جو محرم میں شادیاں کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کے رونے کا تک خیال نہیں ہے، رسول اللہ کے آنسو بہانے کا تک خیال نہیں ہے۔ محرم میں خوشیاں منا رہے ہیں، شادیاں منا رہے ہیں، کدھر جانے والے ہیں نہیں معلوم۔ سنو، امام زین العابدین جس کی نگاہوں کے سامنے پورا کربلا، ننوں کی شہادت کو دیکھا، اپنے والد کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا، رسول اللہ کے پھول کو مسلتا ہوا دیکھا، وہ امام زین العابدین دعائے عاشورہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، آقا کہ جو 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو ہر بلا آفت سے سال بھر تک محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کووڈ سے بچنا ہے تو کل دعائے عاشورہ میں شریک رہیے، اور وہ آنے والی بلائیں آتے جا رہی، اب آئیں گی، جب آئیں گی، ان کو سب معلوم ہے، یہ سب سیاست ہے۔ بلا ایک دم آتی، بول کے آتی کہ میں آ رہی ہوں، اب یہ ہوں گا، اب یہ ہوں گا، اب یہ ہوں گا، اور انہوں بھاگتے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم امام حسین کے دامن پکڑے پہ۔ اس لیے حضور بہن نے فرمایا کل آپ دعائے عاشورہ میں شریک لیے، 11:30 بجے دن دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی، نماز جمعہ ہوگی، نماز جمعہ کے بعد میرا بیان رہے گا، نماز جمعہ تک کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے آقا بیرون سرکار شمس المفسرین حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا، منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشے دامان حسین۔ ہم قیامت کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے ہاتھوں میں امام حسین کا دامن ہے، امام حسین ہمارے قائد ہے، امام حسین ہمارے آقا ہیں، ہم ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ یہی دامن یہاں بھی کام آئے گا اور وہیں بھی کام آئے گا۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سبت خیر الورا فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک عرش کانپا زمین تھرا گئی وار صبر و رضا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک زیر خنجر بھی کلمہ طیب بارہا کہہ دیا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک ایک شہادت تمہاری اے شاہ کافی ہے ہم سب کو سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحہ
الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین. اللہم وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم واغفر لنا فإنک خیر الغافرین. اللہم واحفظنا فإنک خیر الحافظین. اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین. لی خمسۃ لطف بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہم الفاطمہ. ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب. اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربی زدنی علم والحقنی بالصالحین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی یا ربی یا ذی الجلال والاکرام. یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم. یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، آپ کے اعلیٰ صاحب کے صدقے میں، خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بحرین علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، میرے مولا ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لے. یہاں جتنے حاضرین امام حسین کی محبت میں جلسہ سنیں، اللہ ان کے دینی مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی خواہشوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے پوشیدہ و ظاہرہ گناہ کو معاف فرما دے. ہمارے ایک ایک گناہ، ہم جو نہیں جانتے وہ بھی گناہ معاف فرما دے، جو ہم جانتے وہ بھی گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر رحمتوں کی چادر تان دے، ہم پر کرم اور رحمت کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم کو ہر بلا، آنے والی ہر بلا، اس بلا سے محفوظ فرما دے. آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. کرونا وائرس کی بلا مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما. کرونا وائرس کا پوری طرح سے خاتمہ فرما دے، کرونا وائرس کا پوری طرح سے خاتمہ فرما دے. یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے، اشرار کے شر سے محفوظ رکھ.
ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ جب ہم مر رہے ہوں لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور سامنے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، امام حسن حسین ہو، غوث پاک ہو، بہر سرکار ہو، ہمارا دم نکل جائے۔ یا اللہ سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہماری سانس اکھڑ جائے میرے مولا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہماری قبر کے عذاب سے ہم کو بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و پلسرا سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں امام حسن حسین کل شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و ان کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو جس مرضوں میں مبتلا ہے اللہ تو جانتا ہے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، وہ جو دوا کھا رہے ہیں اس میں شفا عطا فرما، میری بہن کو صحت و تنصیح عطا فرما، عمر دراز فرما، جن کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تنصیح عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے، جو روزگار کی تلاش میں ان کو بہتر روزگار لگا، جو نوکری چاہیں ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے کاروبار اور دکان نہیں چل رہی ہے بہتر ان کے کاروبار چلا، بہتر دکان چلا۔ یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے بہتر نفع بخش کاروبار چلا دے۔ یا اللہ جو لڑکیاں شادی کے قابل ہیں اللہ ان کو جلد سے شادی کروا دے، ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، امتحان دے چکے ہیں، یا اللہ ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما، اور ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق عطا فرما، جب پڑھنے کامیاب ہو تو ان کو اچھی نوکری عطا فرما، جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو جس آفت میں ان کی آفتوں کو ٹال دے، یا اللہ جس بلا میں ان کی بلاؤں کو ٹال دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ اس کے امام حسین کی تذکرے کے طفیل میں ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ امام حسین کے طریقے پر چلنا ہم کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا دے، مسجدوں کا پابند بنا دے، یا اللہ شریعت کا پابند بنا دے، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، برائیوں گناہوں سے بچنے کی ہمیں عادت ڈال دے۔ یا اللہ ہم کو گناہوں سے برائیوں سے بچا لے میرے مولا۔ یا اللہ ہم کو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو دین کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو اسلامی طریقوں پر کاربن کر دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں فاتحہ نیاد حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ درگاہوں کو جانے والا فاتحہ دینے والا بنا ہم کو، بدعقیدہ گستاخوں، اولیاء کے گستاخوں، رسول پاک کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخوں کی صحبت سے ہم کو بچا لے میرے مولا۔ یا اللہ گستاخوں اور بدعقیداؤں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما، بدعقیدہ اور گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما، بدعقیدہ اور گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ آئندہ سال اسی مقام پر اس سے بڑھ کر دھوم سے جلسہ کرنے کا موقع اور توفیق ہم کو عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ جتنے حاضرین نے ہاتھ اٹھائے میرے مولا، یا اللہ یہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، جس کے دل میں جو خواہش آرزو مرادیں ہے پوری فرما دے، ہم پر سب پر رحم فرما، اور ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل ان مرکزی مجلس جماعت کو ترقی دے، کل کے جلسہ 10 محرم کو کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، اور خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ماحول میں بھی ہم کو امام حسین کے جلسے کی پرمیشن دی۔ میں پولیس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان پولیس والوں کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ خدا